اور یہ مشاہدات اس لیے کروائے گئے تاکہ لوگوں میں ایسے بد نصیبوں کا تذکرہ کیا جائے اور وہ ایسے گناہوں سے بچ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جسم سے ٹانکیاں اور چیتڑے لٹکے ہوئے اور اونٹوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں جہنم کے کانٹے دار درخت چل رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا حق ہے، اور سال میں ایک دفعہ جمع شدہ رقم جو نصاب کو پہنچ جائے، 2.5% غریبوں کا حق ہے، وہ نکال کر الگ کر دینا چاہیے، اور باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے جس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ وہ مال پاک ہے اور اللہ کی حفاظت ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ 100% حرام ہے، اور حرام مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ملوں والے، کارخانوں والے، بڑے بڑے تاجر، سرمایہ دار زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی اولادیں بھی پل رہی ہیں، پورے کا پورا مال حرام ہے، اور حرام کمائی سے پلنے والی اولاد بھی کبھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اولاد کے حوالے سے ہر بندے کی چاہت ہے، خواہ وہ خود بدماش ہو، زمانے کا برا ہو، وہ چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو جائے، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن کمائی کا بڑا مطلب ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کمائی کھلاتے ہیں، ان کی اولاد کبھی ان کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، اور اللہ رسول کی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایک تو اپنی کمائی کو حلال ذرائع سے کمانا چاہیے، اور دوسرا اس حلال کمائی سے بھی سالانہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور جانوروں کی شکل میں جہنم کے کانٹے دار درخت چرتا رہے گا۔ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک اور منظر دیکھا، کچھ ایسے مجرم ہیں، فرشتے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ان کے سر میں مارتے ہیں، ان کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ سر پھر دوبارہ اصلی حالت پہ آ جاتے ہیں، فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں اور ان کا سر کچلا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا ان کو کس جرم کی سزا مل رہی؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جب مؤذن اذان دیتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ان کے ساتھ بھاری ہو جاتے تھے، ان کے بھاری سروں کو اب بھاری پتھروں کے ساتھ پوچھنا جا رہا ہے۔ سبب کیا ملا کہ بے نماز آدمی جہنم میں جائے گا اور فرشتے اس کے سر کو پتھر سے کچل ڈالیں گے۔ یہ ایک بار نہیں، بار بار ہوتا ہے۔ اور پھر جہنم کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے بعد موت میں ہمیشہ بے نمازوں کو جہنم میں یہ سزا ملتی رہے گی۔ جن کو نماز کے لیے سر بھاری ہو جائے اور نماز کی طرف نہ آئے، اس کا علاج جہنم میں اسی طرح ہوتا ہے۔ لہذا نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، یہ معراج کا پیغام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے ایک اور منظر دیکھا، ایک چھڑی سی نظر آئی سوتی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی مثال ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو راستوں میں بیٹھتے تھے، ہر آنے جانے والے اور ہر آنے جانے والی پر نظر رکھتے تھے، اپنی نظروں سے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ آج کل تو یہ رواج بن چکا ہے، گھر میں بیٹھ کے موجود ہیں، بیٹھکوں میں سوفے لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا بد نصیب ہے اپنے گھر سے نکل کر گٹر پہ بیٹھ جاتا ہے، باہر سیڑھی پہ بیٹھ جاتا ہے اور ہر آنے جانے والے کو تکتا ہے۔ حاصل تو کچھ نہیں ہوتا سوائے گناہ کے۔ حضرات، قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، چوکوں چرستوں راستوں اور راہوں میں نہ بیٹھا کرو، اس سے لوگوں کو آپ تنگ کرتے ہو، پریشان کرتے ہو۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہم اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کیا نہیں۔ واقعی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ پوچھنے والا تمہیں پوچھے گا کہ انسانوں کی طرح تم نے زندگی نہیں گزاری اور تمہیں شریف لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آیا، بلا وجہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے رہے ہو، پریشان کرتے رہے ہو، اور اس کو ہم معمولی جرم سمجھتے ہیں۔ نبی پاک نے ایسے لوگوں کو کہاں پہ دیکھا؟ جہنم میں۔ حالانکہ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، چلو نماز بے شک نہ پڑھے، کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن راستوں میں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ملیاں ڈلیاں نے، کرسیاں باہر رکھیاں نے، موجہ لگیاں نے، محفلیں لائیاں، ہے پوچھنے والا؟ ہمارا فرض ہے بتانا، معراج کا پیغام ہے ایسے لوگوں کو، لوگوں
بڑا آسان ہے پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا. دسترخوان لگے ہوئے ہیں. ایک دسترخوان پہ عمدہ بہترین خوشبودار ذائقے دار گوشت پڑا ہوا ہے اور دوسرے دسترخوان پر بدبودار گلا سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے. لوگ خوشبودار ذائقے دار حلال گوشت چھوڑ کر حرام گوشت کی طرف دوڑ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ پاگل ہے, ادھر حرام گوشت پڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف بھاگ رہے ہیں, بدبودار گوشت کی طرف جا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے زناکار اور بدکار لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر راتیں غیر محرم عورتوں کے پاس گزارا کرتے تھے. ایسے لوگ کہاں پہ دیکھیں گے؟ جہنم. معراج کی رات جہنم میں دیکھیں گے. بتانے کا مقصد یہ ہے اور نبی کریم کے ذریعے دکھا کر یہ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس حرام فعل سے باز آ جائیں. یہ ہے معراج کا پیغام. اور ایمان سے بتاؤ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. گلی گلی محلے محلے میں بدکاری کے اڈے قائم ہیں. سرے عام جسم فروشی کا کاروبار جاری ہے اور یہ نبی کے امتی کہلانے کے حقدار ہیں. کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بہرحال اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہمارا فرض ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حرام فعل سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیل دیکھا. سوراخ ایک چٹان سے ہوا اور بیل باہر نکلا. اب بیل دوبارہ اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن داخل. میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون ہے, یہ کیسا اندر ہے, اس کی تفصیل کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان میں سوراخ ہوا اور بیل باہر نکلا. اب بیل دوبارہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن داخل نہیں ہو رہا. یہ بیل نہیں, یہ بندے کے منہ سے نکلنے والا بول ہے. بڑا بول بول دیا بلا سوچے سمجھے. زبان غلط استعمال ہو گئی اور پھر دوبارہ بندہ کہتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں لیکن الفاظ کبھی واپس نہیں. منہ سے نکلی بات کبھی دوبارہ منہ میں جا نہیں سکتی. لہذا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کیا لفظ نکالنے لگا ہوں. بات کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ. اسلام کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی دیتا ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرو. اس سے عزت بھی بن سکتی ہے اور ذلت بھی ہو سکتی ہے. قرآن نے کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے اس کو نوٹ کرنے والے فرشتے تیار بیٹھے. اچھا بول زبان سے نکلے گا دائیں طرف نوٹ ہوگا, برا بول زبان سے نکلے گا بائیں طرف نوٹ ہوگا.
اور کسی اہل دل نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، تیرے موڈیا دے بیٹھے نے دو بندے خدا، تیرے موڈیا دے بیٹھے نے دو بندے خدا، نوٹ کرتے نے تیری ایک ادا، ذرا سوچ سمجھ کے بندیا ڈائری اپنی لکھا، جڑی حشر کو رب نے دے دی ہوگا۔ اے اللہ نے ہاتھ میں اندر نامہ اعمال پکڑا دے، پھر سارا کچھ سامنے آ جائے گا، لہذا سوچ سمجھ کے اپنی ڈائری لکھواؤ، جو بھی آپ زبان سے لفظ استعمال کرتے ہیں فوراً نوٹ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر ریکارڈ مٹ سکتا ہے، ہر ریکارڈ چلایا جا سکتا ہے، لیکن جو رب کے ہاں غیبی ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا سکتی، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ نامہ اعمال عطا کریں گے۔ جب آپ نے سوچ سمجھ کر اپنی زبان استعمال کی ہوگی، اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، کہیں سبحان اللہ لکھا ہوگا، کہیں الحمدللہ لکھا ہوگا، کہیں اللہ اکبر لکھا ہوگا، کہیں پر لا الہ الا اللہ لکھا نظر آئے گا، نامہ اعمال روشن ہوگا۔ کہیں قرآن پڑھتا ہے تو الف لام سے لے کر الناس تک پورا قرآن درج ہوگا کہ یہ بندہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، یہ 7 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، یہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرتا تھا، وہ بھی نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ اور قیامت والے دن اللہ اس نیک آدمی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، اور دیکھنے والے دیکھ لیں گے کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ بندہ سرخ روح ہو جائے گا۔ سرخ روح کا مطلب آتا ہے کامیاب، عام لفظوں میں اس کا مطلب ہے کامیاب، لیکن میں اصل لفظ کا ترجمہ بتاؤں آپ کو، یاد رکھنا۔ سرخ لال کو کہتے ہیں، یہ تو کلیئر ہے، اور روح کا مطلب ہے چہرہ۔ آپ جب انسان کو خوشی ہوتی ہے تو خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا ہے، سرخ روح ہو گیا۔ رہ گیا سرخ روح، جس کا چہرہ سرخ ہو جائے، خوشی کے باعث جس کا چہرہ سرخ ہو جائے وہ سرخ روح ہوتا ہے۔ اور نیک اعمال والا اعمال نامہ ملے گا دائیں ہاتھ میں، خوشی سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا اور وہ سرخ روح نظر آئے گا۔ اللہ اور خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار کرتا ہے۔ گناہگار تو بہت ہے، لیکن اللہ جمعے میں ایک گھڑی ہوتی ہے، تیرے نبی نے کہا ہے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ اس قبولیت کی گھڑی میں ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، پھر وہ لوگوں کو کہے گا آؤ کی کامیاب، آؤ دیکھو مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، مجھے کامیابی کی ڈگری مل گئی ہے، مجھے کامیابی کی سند حاصل ہو گئی ہے، پڑھو میری کتاب، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اور دوسری طرف گالی گلوچ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور ہر حرام قول ہے، فعل ہے، اور یہ نامہ سیاہ تیار ہو چکا ہے، بائیں طرف نوٹ ہو گیا۔ ہر بندے پر واضح ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہ بیوی کو پتا ہے، نہ بیٹی کو پتا ہے، نہ بیٹے کو پتا ہے، نہ بہن کو پتا ہے، نہ بھائی کو پتا ہے، بتا کیا کر رہا ہے، بندے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔
اللہ سب کے پردے قائم رکھے۔ آج ایک تھوڑی بہت عزت پر پھر دیا صرف اس وجہ تو کہ رب پردے پائے، تیرے تے بھی پردے پائے، میرے تے بھی پردے پائے۔ وہ ستار رب ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے جتنے جرائم ہم کر چکے ہیں، صرف ایک جرم سے پردہ رب ہٹا دے، عزت کا نہیں رہتی۔ نہ بیوی بچوں میں عزت رہتی ہے، نہ رشتہ داروں میں عزت رہتی ہے، نہ محلے داروں میں عزت رہتی ہے۔ یہ اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ لہذا بندے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی کمی بیشی انسان ہونے کے ناطے آپ کے علم میں آ گئی ہے تو اس پر پردہ ڈالیں، بلیک میل نہ کریں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کی کسی کمی پر، گناہ پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن رب اس کے گناہ پہ پردہ ڈالے گا۔ ہمارے ہاتھوں بات آ جائے، ہمیں کسی کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے، ویک پوائنٹ مل جائے، بس پھر ہم چھوڑتے نہیں۔ پتہ ہی نا، میں نے پتہ تھا، پھر اس طرح بلیک میلنگ ہوتی ہے اور اس آدمی کو ہمیشہ نیچا دکھایا جاتا ہے، یہ رب کو پسند نہیں۔ کبھی اپنے لیے بات میں جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے 100 گنا برائیاں تیرے اندر موجود ہو اور تو دوسرے کو حقیق کرتا ہے۔ حضرات، بات دور چلی گئی۔ میرے نبی نے کن لوگوں کو دیکھا؟ جن لوگوں کا نامہ سیاہ ہے صرف زبان غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا بندہ اپنے منہ سے ایسا بولتا ہے دوبارہ وہ منہ میں واپس جا سکتا نہیں، لہذا اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی آپ مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف 2 چیز۔ میرے نبی نے فرمایا ما بین لحیین، جو چیز اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی گارنٹی دے دے۔ سمجھ گئے؟ 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے جو کبھی رکتی نہیں، تار تار بولتی، اور جو من میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا زبان کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وما بین رجلین، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ سارا سبق ہمیں معراج کی رات سے مل جاتا ہے کہ کن گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ لہذا ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اگر خدا کا خواستہ یہ جرائم ہو چکے ہیں تو پھر سچے دل سے توبہ کرے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے دل سے سچی توبہ کر لو، پھر اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلے معاف کروا سکتے ہو، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط لازم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک اور منظر دیکھا۔ کچھ لوگ بڑے مؤثر، بڑی بڑی تالیاں، کبے چبے، دستاریں کرنے ہوئے، جہنم کے فرشتے جہنم کی آگ سے سرخ کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب، یہ آپ کی امت کے علماء سو ہیں
اور لوگوں کے سامنے شرک اور بدعت کا پرچار کیا کرتے تھے. ان کی زبانیں، ان کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جاتے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو آدمی حق بات کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے لگام پہنائے گئے. لہذا نمازیں بھی پڑھاتے رہے، جماعتیں امامت بھی کرواتے رہے ہیں، خطبے بھی دیتے رہے، لیکن ساری زندگی مسجدوں میں گزارنے کے باوجود یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کی کینچیوں کے ساتھ ان کے زبان اور ہونٹوں کو کاٹا جائے گا. کہ جہاں اللہ کی توحید کی بات ہوتی تھی وہاں پر یہ لوگوں کو کہتے تھے نہیں یہ بزرگ بھی بڑے کرنے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بس اللہ معاف فرمائے. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک مولوی بیان کر رہا تھا کہ خدا کی ساری خدائی غوث پاک کی ہتھیلی پہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ جہنم میں جانے کا باعث تو بنیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور لوگوں کو بھی جہنم میں جانے کے لیے دعوت دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور خدا کے سامنے ان کی بڑی قوت اور ویلیو ہے، بلکہ خدا بھی چھوٹا نظر آتا ہے ولی کے مقابلے. نعوذ باللہ. ایسے مولویوں کا یہ حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، میرے آقا نے ایک اور منظر دیکھا کہ ایک آدمی مال جمع کر رہا، بہت بڑا گٹھڑا تیار کر لیا. گٹھڑی چھوٹی ہوتی ہے، گٹھڑا بڑا ہوتا ہے. 5 گٹھڑی کر لی. اب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا. میرے آقا نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی، یہ کیسا منظر ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے جس کے ذمے لوگوں کے حق ہیں، لوگوں کے حق مارا کرتا تھا، لوگوں کا حق مارا کرتا تھا. حقوق العباد جمع کر رہا ہے اور اپنے سر پہ بوجھ اٹھا رہا ہے، لیکن اٹھا نہیں سکتا. یہاں پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں زمینوں پہ بھی، جائیدادوں، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے بدماش ہیں، ہم بڑے پاورفل اور بڑے طاقتور ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جو آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، ایک بالشت کے برابر زمین، ایک گیٹ 6 انچ بنتی ہے تقریباً، اتنی زمین پر جس نے ناجائز قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر توق بنا کر رب اس کے گلے میں ڈال دے گا. اور جس نے پلاٹوں پہ قبضہ کیا، کنالوں پہ قبضہ کیا، جس نے ایکڑوں پہ قبضہ کیا، یہاں تو جو قانون سے بھی بچ جائے گا، پیسے دے کر ججوں کو خرید لے گا، کیس اپنے حق میں کروا لے گا، پر اس آقا کو لگا کے پیچھے کون بچے گا؟ بھائی کا حق کھا جاتا ہے، بہن کا حق کھا جاتا ہے، عزیزوں رشتہ داروں کا حق کھا جاتا ہے. اپنے محکمے میں کام کرنے والے مطاقوں
یہ بوجھ اٹھانے کے بعد قابل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں، دھجیاں لٹک رہی ہے، اور ان لوگوں کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں، اور وہ اپنے جسم سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اس کی پیٹھ پیچھے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، اگر اس کو پتا چل جائے یا وہ سن لے تو اس کو برا لگے۔ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں، بعض اوقات جھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات حقیقت بھی ہوتے ہیں، لیکن بات منہ پہ کرنی چاہیے اگر اتنی ہمت ہو تو۔ پیٹھ پیچھے بات کر کے بڑا بندہ بہادر بنتا ہے، یہ بہادر نہیں ہوتا، بزدل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو غیبت کیا کرتے تھے۔ جبریل نے بتایا، میرے پیغمبر علیہ السلام کو کیوں دکھایا گیا کہ لوگ غیبت سے بچ جائیں، اور ہمارا تو محبوب مشغلہ ہے غیبت کرنا، پشت پیچھے بات کرنا ہمارا محبوب دل میں، او اس طرح ہے، او وجد ہے، او چھوڑو پڑا تو آنوں کی بات ہے، میں جانتا میرے تو بات بہت جانتا، مزہ آتا ہے ایسی باتوں میں، بڑا لطف آتا ہے۔ لیکن یاد رکھو قرآن نے کہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مردہ پڑا ہو، اس کی میت کو کاٹ کاٹ کر اس کا گوشت کھائے کو پسند کرتا ہے؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھانے کے مطابق ہے۔ کیوں بتایا گیا معراج کی رات، کیوں دکھایا گیا؟ اس لیے کہ امتی اس بات سے نصیحت حاصل کریں، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ان کو سزائیں مل رہی ہیں، لہذا ہم اس بات سے آج سے کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم کسی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں کہتے ہیں، اگر وہ حقیقت ہو تو پھر تو بیان کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا حقیقت بھی ہو تو پھر غیبت ہے، اور اگر جو بات آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے تو پھر ڈبل جرم ہے۔ ایک تو غیبت کا جرم ہے اور دوسرا اس پر بہتان لگانے کا جرم ہے، اور بہتان لگانے والے کی سزا پتہ کتنی ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں اس کو، اور پھر اس کی شہادت اور گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ حضرات گرامی، غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آئندہ کریں گے کیا غیبت؟ بچنے کی کوشش کریں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔